بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اور آج ماہ محرم الحرام کے ایام میں ہم اور آپ ان کے نام کی فضول کام اپنے ذمے میں ہم نے لے لیا. آج شہروں میں تو بہت کم، لیکن دیہاتوں وغیرہ میں چلے جاؤ تو بڑے دھوم دھڑاکے کے ساتھ تعزیہ، ناچ، گانے، باجے یہ سب نکالے جاتے ہیں. تعزیہ جو آج کے دور میں مروجہ تعزیہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ سن لیں، اور اگر دیکھنے کی ضرورت ہوگی تو آ کے مجھ سے ملیں کہ میں بتاؤں گا. ہم اور آپ اگر چاہے تو اس مہینے میں اللہ کی حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کر سکتے ہیں. بہت سے جاہل حضرات ایسا کام کرنے لگے ہیں کہ وہ بمثل پوجا ہو جاتی ہے. تعزیہ کو چومنا، چھونا، گھومنا، پیکرما کرنا یہ سب جائز ہے، جائز نہیں ہے. سب عبث اور بیکار چیزیں. ابھی میرے مطالعے میں یہ بھی آیا تھا کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے منت منگواتے ہیں، مانتے ہیں کہ امام حسین کی جب شہادت کا وقت ہوا تھا اور اس سے پہلے یعنی 10 محرم الحرام سے پہلے 1 سے 10 کے درمیان میں جو پیگی یا اور کچھ الفاظ ہیں جو بنتے ہیں، یہ منتیں ماننا بھی جائز نہیں ہے. اور بچے کو یہ منت مانگ لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس دن لوگوں کے گھر جا جا کر کے بھیک مانگے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا سوچے، امام حسین تو وہ سخی و سخا ہے، ایسے سخی ہیں کہ ان کے دربار سے اپنا ہو یا غیر ہو کبھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا. لیکن آج کچھ جاہل مرد، کچھ جاہل عورتیں ایسی منتیں مانگتے ہیں جو اسلام کے شریعت کے خلاف ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر منت مانگ لی بھی تو یہ چیزیں نہ کرے کہ اپنے بچے کو دوسرے کے گھر بھیج کر بھیک منگوایا جائے. یہ شریعتاً ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اس کو محبت، حقانیت کی جان، سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جو اس طریقے سے حرکات کرتا ہے، ایک دوسرے اپنے بچے کی منت مانگ لیتا ہے کہ وہ محرم کی 10ویں محرم یا 9ویں محرم یا 7ویں محرم کو جا جا کر کے بھیک مانگے گا. اس طریقے سے منت مانگنا ناجائز، حرام اور گناہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شرکت کرنا بھی ناجائز، حرام اور گناہ. گویا پتہ چلا جو کرنے والا ہے اسے بھی گناہ، اور جو اس کو بڑھاوا دینے والا اسے بھی گناہ ملے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مہینے میں ماہ محرم الحرام کے عاشورے کے دن روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، صدقہ و خیرات کرے. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ 10 دن تک اپنے گھر کی چارپائی پہ، بستر پہ نہیں لیٹتے. اپنے گھر کی چارپائی کے بستر پر نہیں لیٹتے، نہ ہی ان کے گھروں میں اچھے پکوان بنتے ہیں.
نہ ہی ان کے گھروں میں اچھے پکوان بنتے ہیں۔ آپ ذرا بتاؤ کہ امام حسین نے کیا آپ سے منع کیا تھا کہ میرے شہادت کے بعد 10ویں محرم کو تم اچھا کھانا مت کھانا، چپل چھوڑ دینا، بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا؟ ہمارے نسیم بھائی بھی ناخن رکھیں گھر 10 دن رکھیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جہالت پر مبنی ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے حرکت کرتا ہے تو وہ سراپا گنہگار ہے، سراپا گنہگار ہے۔ اور جو جاہل یہ سمجھے کہ اس مہینے میں مچھلی کھانا نہیں چاہیے تو اس سے بڑا جاہل کوئی ہو نہیں سکتا۔ جس چیز پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کھانے کو، اسے کبھی بھی منع نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ کھائیں، محرم کی 10ویں کو بھی بنائیں، 9ویں کو بھی بنائیں، آپ ہمیشہ مچھلی کھائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کھانے کا حکم دیا۔ اور اگر کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی تو آ کے مجھ سے پوچھ لے۔ اب ذرا بتاؤ، اگر مچھلی، لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ مسینا کیا بولتے ہیں، گھر میں جو ہے بدبو والی چیزیں ہیں، نہیں بنانا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ کس نے حکم دے دیا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟ اگر آپ نے کسی کو منع بھی کر دیا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ ہر وہ چیز جائز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا حکم دیا، ہر وہ چیز جائز ہے۔ اب اگر کوئی منع کرے تو اللہ کے رسول کی سنت سے اعراض کیا، یعنی گریز کیا، تو اس کی پکڑ میدان محشر میں ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم ناخن بھی نہیں 10 دن نہیں کٹائیں گے، بال بھی نہیں کٹائیں گے، یا پھر ہم چہرہ نہیں بنوائیں گے، یا پھر ہم کسی کو اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں مرغا مسلم نہیں بننے دیں گے، یہ سب ناجائز ہے۔ ان سب کاموں سے بالخصوص آپ بچیں۔ یہ وہ دور تھا، اچھا بہت سے لوگ تعزیہ کے سامنے چراغ جلاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں۔ یہ بھی سوال آیا کیا دیا وغیرہ جلا سکتے ہیں؟ شریعت میں دیا جلانا کہیں پر بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت میں دیا جلانا کہیں پر جائز نہیں ہے، لیکن اس جگہ جائز ہے اگر کسی مسافر کے لیے راستے کا ہموار نہ ہو سکے تو اسے راستے کے لیے دیا جلا کر کے دے دے تاکہ وہ روشنی میں اپنے گھر کو پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کے گھروں میں اندھیرا ہے، اس گھر میں آپ دیے کو روشن کرے اس اجالے سے، تاکہ آپ کو پتا چلے ہم نے زمین پر پیر برابر رکھے کہ نہیں رکھے۔ اب اگر کوئی فاتحہ کے سامنے دیا جلائے، کھچڑا بنائے اور بنانے کے بعد دیا جلائے اور اس میں اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ناجائز ہے۔ دیا جلانا یا روشنی کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ کسی مسافر کے لیے کام آ سکے، روشنی کے لیے۔ اور اگر آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے تو آپ اپنے گھروں میں چراغ روشن کریں، دیا جلائیں، یہ چیزیں جائز ہے۔ لیکن یہ کہو کہ فاتحہ کے سامنے رکھا جائے، یہ ناجائز ہے۔ آپ اس کو غور سے سن لیں۔